بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹریوٹ بائی شہزاد علی۔ ناظرین، میں نے کل ایک پروگرام کیا تھا آئی ایس پی آر کے اعلانیے جو انہوں نے جاری کیا تھا کور کمانڈر کانفرنس کے بعد۔ اس میں نے افواج پاکستان کے جو موقف تھا اور ان کے جو سارا لب لباب تھا اس کے اوپر میں نے اپنی رائے کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار، اپنی سوچ کا میں نے اظہار کیا تھا۔ اور میں متفق تھا کہ ایک تو اگر جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا یا اس کے مرتکب ہوئے ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے، یا اگر پاک فوج چاہے تو انہیں وہ ایک کہتے ہیں نا تھوڑا سا دبکا شپکا لگا کے آگے کے لیے انہیں پابند کیا جائے کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں جنہوں نے اس طرح کی غلطی کی یا اس طرح کے غلطی کا یا جرم کے مرتکب ہوئے۔ یہ اب ان کی ثوابدید ہے، وہ معافی دیں یا سزا دیں۔ لیکن مجھے آج عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں کہوں گا کہ ویل ڈن عمران خان، ریئلی ویل ڈن۔ چونکہ میں سوچتا تھا کہ آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کے بعد، ان کے اعلامیے کے بعد، اب پی ٹی آئی والے اس کے اوپر اپنا کوئی ری ایکشن دیں گے، اور اگر وہ ری ایکشن دیتے ہیں تو لڑائی بڑھے گی بجائے کم ہونے کے، ٹیمپریچر بڑھے گا، اور ٹیمپریچر بڑھنے سے آگے ٹیمپریچر جو ہائی ہونے سے ملک کا نقصان ہوا یا جو قوم کا نقصان ہوا وہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کس قدر نقصان ہوا اور کس قدر بڑا نقصان ہوا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن میری اس سوچ کے برعکس عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے آئی ایس پی آر کے کور کمانڈر کانفرنس کے جو فیصلے ہیں ان کی تائید کی، اور ان کو کہا کہ بالکل آپ کا یہ فیصلہ درست ہے، اور اس میں اگر آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں تو وہ اور زیادہ اچھا اقدام ہوگا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی اسی طرح، اور بھی پولیٹیشنز نے اس طرح کی باتیں کی جو یقیناً ان پہ غور ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے ایک جو بات بہت اچھی لگی کہ میں روز مختلف جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا تھا پروگرامز جو ہیں، اینکرز جو ہیں اپنے اپنی رائے دیتے تھے۔ کو کہتا تھا جی آج ملاقات ہو گئی، آج 4 جرنیل گئے اڈیالہ جیل، کبھی 3 جرنیل گئے، کبھی 2 جرنیل گئے، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ محترم آرمی چیف کے دستے راست ان تک پہنچ گئے ہیں اور ان سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے، کبھی کو کہتا تھا برف پگھل گئی ہے، کبھی کو کہتا تھا جناب بس ڈیل ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں ایک تو سنسیشنل جو ہے جرنلزم وہ بہت زیادہ ہے، پھر اس طرح کی جو چیزیں وائرل کی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں اور کسی کا نقصان ہو نہ ہو، ملک کا ضرور ہوتا ہے نقصان، جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں بات اتنی ہی کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ ہم یہ اس چیز کو بیچنے کے لیے کہ جناب ہماری ویڈیو دیکھی جائے، ہمارے ویڈیوز کے ویوز زیادہ آئیں یا تھم نیلز زیادہ آئیں یا اس کو لوگ شاباشی دیں یا آپ کے سبسکرائبر جو ہے وہ بڑھ جائیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد ہونا چاہیے اپنے ملک کی ویلفیئر، اپنے اداروں کا تقدس، وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ شخصیات آنی جانی ہوتی ہیں، آج ایک شخص ہے کل نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ عدلیہ کے ججوں پہ بے پناہ تنقید کرتے ہیں، میں اس طرح کی تنقید کے حق میں نہیں، جو یلو جرنلزم کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تنقید، مثبت تنقید کیجیے، تعمیری تنقید کیجیے، ضرور کیجیے، اور وہ ادارے بھی اس کا برا نہیں مانتے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تعمیری تنقید پر، مطلب آپ پرسنل نہیں ہو جائیں،
پرسنلائز اٹیک نہ، ذاتی حملے نہ شروع کر دیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں اگر مثبت بات کی جائے یا مثبت تنقید کی جائے۔ تو میں آج یہ کہوں گا کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان کوئی دوستی کا پل تعمیر کیا جا رہا ہے یا اس کے تعمیر ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے، ملک کے لیے اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن، ملک کی اکانومی کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، جمہوریت کے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بہتری ہو سکتی ہے، ملک کی عزت کو بحال کرنے کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے ایک مثبت، ایک پازیٹیو جسچر جو اپنا دیا، اور اس چیز کو انہوں نے سپورٹ کیا، جو آئی ایس پی آر نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا اور کور کمانڈر کے ان فیصلہ جات کی انہوں نے تائید اور حمایت کی، مطلب جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو قوم کے لیے بہتر ہے، جو حب الوطنی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو فوج نے بھی جیسے لوگ اسے ان کے فیصلے کو، کور کمانڈر کانفرنس کے فیصلے جات کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف فیصلے ہیں، جو کہ ایسا نہیں تھا۔ اس کو آپ براڈ اسپیکٹرم پہ دیکھیں، وسیع الذہن ہو کر دیکھیں، تو فوج کوئی اس نے ایک کوئی محاذ نہیں قائم کر رکھا، لیکن اس کو اگر کوئی محاذ بنانا چاہتا ہے یا کسی نے بنایا آگے بھی، تو وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنز، اس کے قصوروار پولیٹیشنز ہیں۔ پولیٹیشنز، فوج نے نہیں کبھی کہیں کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں یا ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ پولیٹیشنز ہی اسے لے کر پہلے بھی چلے ہیں اور اب بھی وہ لے کر اسے چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فضا کو بدلنا چاہیے، اس فضا کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ دوستی والی فضا جو ہے وہ پولیٹیشنز کے لیے بھی بہتر ہے، اداروں کے لیے بھی بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کر ملک کے لیے بہتر ہے۔ تو خان صاحب نے جو فیصلہ کیا یا خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا یا پی ٹی آئی نے جو خان صاحب کے بہاف پر جو اسٹیٹمنٹ دیا، وہ خوشائن بات ہے۔ اس کے لیے خان صاحب بھی، پی ٹی آئی بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک مثبت یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمام کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کا سامان بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے دیگر اداروں سے بھی، عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا، اور باقی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے کہ انصاف جو بھی ہو، جس کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ انصاف ہو، اس میں کہیں پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے دروازے سب کے لیے کھلنے چاہیے، اور وہ جب سب کے لیے کھل جائیں گے تو ملک کی فضا بہتر ہو جائے گی، ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت بہت برے حالات ہیں، اس کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ یقین کیجئے میں اپنے مقتدر حلقوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنی حکومت سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ پس چکے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ آپ کبھی نیچے جا کر اس کو سارا اسٹڈی کروائیں، اس کیس کو بھی، کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگ کس تکلیف کا جو ہے وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ مجھے تو سچی بات ہے الفاظ نہیں ملتے کہ میں لوگوں کی تکالیف کو میں اس کو ایکسپریس کر سکوں، کہ لوگ بہت کرب کی حالت میں، بہت اذیت کی حالت میں ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے حال پہ رحم کریں، اور ملک کے جو یہ سیاسی جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہائی ہے، اس پارے کو نیچے لانے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو یکساں انصاف کے مواقع میسر کیے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہر طبقہ جو ہے، پولیٹیکل طبقات ہوں یا سرکاری طبقات ہوں یا مقتدر اداروں کے طبقات ہوں، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حصہ ڈالیں اور ملک کے حالات کو، معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔